الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا سیما محمدا المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذوی التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ورد سورۃ آل عمران ان الدین عند اللہ الاسلام ومقام آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہماری زندگی میں پھر اسلامی سن ہجری کے اور تاریخ اسلام کی اس سن میں چودہ سو 42 کے بجائے اب 1413 اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کے جینے کے سلیقے، رہنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا فرما برداری اور اپنی اطاعت کرنے کے لیے احکام صادر فرمائے، اور پھر اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو مبعوث فرمایا کہ جن کو ہم نبی اور رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے آن کر اللہ کے بندوں کی اصلاح فرمائی اور انسانیت کے لیے، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہو یا اخروی طور پر ہو، جس جس چیز کی ضرورت تھی اور ان چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ اللہ کے بندوں کو سمجھایا، بتایا اور سجھایا، اور اس زندگی کا نام اور ان اعمال کا نام اور اس عقیدے کا نام اللہ رب العزت سے عطا کیا کہ جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر قوم اور ہر قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کو حق ہی نہیں مانتی، بلکہ شاید دوسرے مذاہب سے افضل مانتی ہے، اور دوسرے دین اور دوسرے مذاہب کو باطل مانتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے اور سچ بھی یہی ہے کہ انسان کی پیدائش اسی دین پر ہے کہ جس کو اسلام کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی ضروریات بھی وہی دین پوری کرتا ہے کہ جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور اس کا جواب خود اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب آپ فرما دیں ان سے کہ وہ مذہب اور وہ دین جو بندوں نے خود ساختہ گڑھے ہیں
اور اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اپنے مذہب اپنے دین کا نام رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مذہب اور دین کی پاسداری کر کے اور اس دین پر عمل کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، تو آپ فرما دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک ہی دین ہے جو مقبول ہے، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ ہے دین اسلام۔ اور پھر آگے اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس جو آیت نمبر 85 کی ہے، اللہ اس میں فرماتا میرے حبیب ان سے یہ بھی کہہ دیں آپ کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی بھی مذہب کوئی بھی دین اور اس پر تم عمل کرو گے، اس کو اپناؤ گے، اس کے پیروکار بنو گے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں سوائے مذہب اسلام کے اور کوئی دین قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبولیت ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام کو ہے۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہے، چند لوگ ہوں جو کسی سے محبت کرتے ہوں، ہر شخص کہتا ہو کہ یہ شخص میرا محبوب مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے راضی ہے، اور اس بات پر ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں، اور کوئی شخص ایک ایسا آ جائے جو منصف مزاج ہو، جو حق بات کہنے سے گریز نہ کرتا ہو، اور وہ درمیان میں آن کر کہے کہ بھائی آپ اس بات پر جھگڑا نہ کریں کہ آپ کا محبوب کس کو چاہتا ہے اور کس سے محبت کرتا ہے، یہ قضیہ ہم حل کیے دیتے ہیں۔ وہ 3-4 لوگ متعجبانہ انداز میں اس سے سوال کرتے ہیں آپ کیسے قضیے کو حل کریں گے؟ وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور سیدھا ان کے محبوب کے پاس جاتا ہے جن سے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سے اپنے محب سے راضی ہیں اور کس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وہ آن کر بتا دیتا ہے کہ تمہارا محبوب تو فلاں سے، یا تمہارا محبوب تم سے یا ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ چند ہی لمحوں میں وہ قضیہ حل کر کے ان کا ہے۔ یہی ایک مثالی طور پر ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ دین اللہ کو یہ پسند ہے، دین اللہ کو یہ پسند ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو یہودیت کا جو مذہب ہے یہ اللہ کو پسند ہے، نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کو پسند ہیں، بہت سارے اور مذاہب کے ماننے والے انہوں نے کہا ہم اللہ کو پسند ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم آپس میں اختلاف مت کرو، میں خود رب سے پوچھ کر بتا دیتا ہوں کہ رب کو کون پسند ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رب سے جو آپ جانتے ہیں وحی کے طور پر یا اس کے علاوہ اور ذرائع سے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے براہ راست فرمایا میرے حبیب کہہ دیں ان سے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے دین کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام پسند ہے، اور جہاں تک بندوں کا تعلق ہے تو مسلمان پسند ہیں۔ اور اسی لیے کہ واحد ایک دین اسلام ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود، اس دنیا سے جانے کے باوجود جب قبر میں پہنچتا ہے، چاہے وہ قبر مٹی کا گڑھا ہو، چاہے وہ قبر ایک آتش کدہ ہو، چاہے وہ قبر جانوروں کے پیٹ ہو، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر سوائے مذہب اسلام کے اور کسی دین کا نام نہیں لیا جاتا۔ وہاں بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے، سب نے دعوت دین دی، اور وہ دعوت دین، وہ دین کون سا تھا؟ وہ دین اسلام ہے۔ اور وہ دین اسلام کہ جو چلا آ رہا تھا ایک تبلیغی طور پر، انبیاء کرام اس کی تعلیم دے رہے تھے اور اللہ کے بندوں کو اس دین کی طرف لا رہے تھے، اس کے اندر جیسے جیسی ضروریات زندگی تھیں اللہ اس دین کے ذریعے سے پوری کر رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ انسانیت کی ضروریات اور انسانیت کا کمال جب کمال پر پہنچ گیا تو اللہ نے اس دین کی بھی تکمیل کر دی، اور اس دین کی تکمیل کی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سے اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام پر یہ آخری وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور وہ نعمتیں جو ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے پسند کی تھی ان کی تکمیل کر دی۔ اب دنیا کے اندر قیامت تک نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ کوئی دین آئے گا۔ یہی وہ دین ہے کہ جو دنیا کے
اندر ہمارے بندوں دور میں صبح قیامت تک رہنمائی کرے گا، اور کسی دوسرے دین کی اور کسی دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہوں گے پہلے زمانے میں، اب سے 40 یا 50 سال پہلے، ہفتہ واری گاؤں میں، علاقوں میں بازاریں لگتی تھیں، اس میں چند چیزیں ضروریات کی ملتی تھیں، کھانے پینے کی ملا کرتی تھیں، کپڑا خریدنے کے لیے آپ کو الگ جانا پڑتا تھا، اور بہت ساری چیزیں خریدنے کے لیے دوسری یا تو شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا، یا پھر قصبوں کا رخ کرنا پڑتا تھا، یا دوسری جگہوں پر جانا پڑتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ترقی ہوئی تو وہ ہفتہ واری جو بازار لگتی تھی وہ مارکیٹس میں تبدیل ہو گئی، اور ایک ایک جگہ 10-10 50-50 دکانیں بنیں، اور اس میں لوگوں کی زندگی کی جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ ملنا شروع ہوئیں، لیکن پھر بھی نامکمل تھیں۔ اور ترقی ہوئی تو سپر مارکیٹ بنی، سپر مارکیٹ میں وہ ساری چیزیں دستیاب ہونے لگیں، لیکن اب بھی بہت ساری کمیاں تھیں۔ اور ترقی ہوئی، اور جب اور ترقی ہوئی تو پھر مال بن گئے، اس میں ایک سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک، اور ایک سبزی سے لے کر کھانے کی ہر چیز تک، کپڑے تک، زندگی کی ہر ضروریات وہاں موجود۔ اور جب اور ترقی ہوئی تو پھر جس کو ہم انگریزی زبان میں ہوم ڈیلیوری کہتے ہیں، اس کا انتظام ہو گیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، ان کی امت کو جن جن چیز کی ضرورت تھی اللہ نے عطا کی وہ، لیکن ایک وقت اور پھر اس کو ہر چیز مہیا کرانا تھی۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، وحی الہی اب رک گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جامع کمالات عطا فرما کر اور مبعوث فرمایا، اور فرمایا میرے حبیب، پہلے جو انسانیت کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی تو کسی کے پاس ملتی تھی، کسی کے پاس ہم نے نہیں دی تھی، لیکن آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتے ہیں، اور آپ کو دین عطا کرتے ہیں، اور دین بھی کامل عطا کرتے ہیں کہ اب کسی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو جو چیز چاہیے وہ میرے مصطفیٰ کے دروازے پر آئے اور وہاں سے آن کر کے لے جائے، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر حشر تک، اور پھر دنیاوی ضروریات، معاشی، کاروباری، سیاسی، سماجی، حقوق، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے سب دربار مصطفیٰ سے ملے گی۔ اور اللہ نے گھر کا بھی انتظام کر دیا، اور اللہ رب العزت اللہ کا کلام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور ہم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، تمہارے اگر معاشی معاملات ہوں، تجارتی ہوں، حقوق العباد کے ہوں، حقوق اللہ کے ہوں، جس چیز کی ضرورت ہے تم میرا قرآن اٹھاؤ، تمہاری ہر چیز کی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے یہ ہے وہ دین، اور یہ ہے وہ مذہب اسلام۔ لہذا ہم کو چاہیے، پوری انسانیت کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اس کی بندگی کریں جو خالق کائنات ہے، جو معبود حقیقی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، کل کائنات کو پیدا کیا۔ اب آئیے اسی مذہب اسلام کی چند باتوں پر ہم غور کریں۔ یہ وہ مذہب اسلام جس کی پوری عمارت جن ستونوں پر، جن پلرز پر، جن بنیادوں پر رکی ہوئی ہے، اور مذہب اسلام کی پوری عمارت جس کے بنیادیں ہیں، جو ستون ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دین اسلام ہے، جس کی تم سے پیروی کرنے کے لیے میں تعلیم دیتا ہوں، یاد رکھنا اس مذہب اسلام کی بنیاد اور اس کے جو پلر، جو ستون ہیں، وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دو اس بات کی، زبان سے کہو اور دل سے اقرار کرو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اور اسی پلر کا، اسی ستون کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
لا الہ الا اللہ، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید کیا ہونا چاہیے؟ اگر عقیدہ توحید درست ہے تو کامیابی ہے، عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو پھر بہت سارے خدشات ہیں۔ چند مثال دی جاتی ہے آپ کو عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، معبود حقیقی ہے، جس کے سامنے، جس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں، اس کے متعلق ہمارا کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز ہمارے دل میں یہ بات کر جائے، ہمارا پختہ عقیدہ ہو، ہم اس بات کو مانتے بھی ہوں اور اس بات کو جانے بھی اور اس بات کو سمجھے بھی، اور عقیدہ پختہ ہو کہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ اس کے افعال میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ اس کے احکام میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ زمین اور آسمانوں کا خود مالک ہے، اس کی شروعات نہیں ہے، وہ ازلی ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، وہ ابدی ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے، وہی اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ نمبر 2، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد ہے۔ کل کائنات، کل مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوسرے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، وہ علیم ہے، جانتا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، وہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ خبیر ہونا، سمیع ہونا، سنتا ہے، بصیر ہونا، دیکھنا، یہ اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اس کا خود ہے، اپنا ذاتی ہے، اس کا علم بھی اس کا ذاتی ہے اپنا۔ اللہ رب العزت اور اس کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے وہ سب تھا، اس کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اللہ نے ہی بنایا ہے اور وہ وجود میں آئی۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو حیٌ ہے، یعنی خود بخود زندہ ہے، اسے کسی نے زندہ نہیں کیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، اور تمام جانداروں کو اسی نے ہی پیدا کیا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا خاندان ہے۔ پھر وہ جب چاہے اور جسے چاہے اور جیسے چاہے زندہ کرے۔ یہ اس کے اختیارات میں ہے۔ جتنے بھی کمالات ہیں، جتنی بھی خوبی ہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ ہر عیب سے پاک ہے، ہر جھوٹ سے پاک ہے، خیانت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، اور اس کی تمام جو ذاتی صفات ہیں وہ اس کی ذات سے مراد اس کی اپنی ہیں۔ اگر وہ عالم الغیب ہے تو اسے کسی دوسرے نے علم نہیں دیا، اگر وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کسی اور نے نہیں دیں، حالانکہ وہ آنکھوں سے پاک ہے، سنتا ہے کانوں سے پاک ہے، دیکھتا ہے آنکھوں سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، یعنی وہ جسم سے پاک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک رکھا، وہ پاک ہے، اور اس کا علم یہ ہے، وہ جانتا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی واقف ہے اور ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ اس کا سننا ذاتی، اس کا دیکھنا ذاتی، اس کا علم ذاتی۔ اور یاد رکھیں اللہ کے علاوہ کسی کا نہ علم ذاتی ہے، نہ کسی کا دیکھنا ذاتی ہے، نہ کسی کا سننا ذاتی ہے۔ یہ سب اللہ نے عطا کیا ہے
اور اللہ ہی نے دیا ہے، یہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ نے انسان کو پتھر کی طرح یا مٹی کی طرح یا لکڑی کی طرح یا دیگر جمادات کی طرح نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور محض نہیں کیا اور مختار کل بھی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کچھ اختیارات بھی عطا کیے، اور یہ اختیارات دیے کہ انسان اگر چاہے تو یہ کام کرے اور چاہے تو وہ نہ کرے، یعنی اس نے مجبور نہیں کیا، جس کو مجبور محض کہیں، یا مختار کل نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جیسا چاہے کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ تو اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکے۔ ایک پانی کے قطرے سے وہ انسان کو بناتا ہے، اس پانی کے قطرے کو تبدیل کر کے پھر جمع ہوا خون کرتا ہے، پھر خون سے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کرتا ہے، بچہ بنا کر نکالتا ہے، جوان کرتا ہے، بوڑھا کرتا ہے، اور پھر اسی طرف لوٹا دیتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اور ایک جھینگے سے لے کر مگرمچھ تک لا تعداد مخلوق پیدا کی، اور اتنی مخلوق پیدا کی کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی غور کریں، ہم کبھی سوچیں کہ اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا معبود، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دے۔ اگر وہ عزت دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی دی ہوئی عزت کو ذلت میں نہیں بدل سکتی، اور اگر وہ ذلیل کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اور ساری طاقتیں دنیا کی مل کر کے بھی اس کو عزت دار نہیں بنا سکتی۔ یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب، جس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور بڑی اہم ہے جو بتاتا چلوں، کہ صرف عقیدہ توحید درست ہونے سے اور عقیدہ توحید کا صحیح ہو جانے سے اسلام کا، دین کا، بلکہ اللہ کا پورا حق ادا نہیں ہوتا۔ صرف اگر عقیدہ توحید ہی درست ہو گیا تب بھی ادھورا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت ہے۔ کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ عقیدہ توحید ہے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ عقیدہ رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عقیدہ رسالت کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کر لیں۔ اس لیے کہ عقیدہ توحید کی جتنی باتیں بھی ہم نے ابھی سنی اور کہیں کہ اللہ ایسا ہے، تنہا ہے، لا شریک ہے، واحد ہے، قادر ہے، مالک ہے، یہ ہمیں بتایا کس نے ہے؟ یہ ہمیں سمجھایا کس نے ہے؟ اور عقیدہ توحید بتانے والا کون ہے؟ تو ہر شخص کی زبان پر ایک ہی نام ہوگا، وہ نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا یاد رکھیں، پھر کہتا ہوں کہ عقیدہ توحید درست ہونے میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کی ذات اور صفات کو ماننے کا حکم ہے، جیسا کہ مانا جائے اور ماننے کا حق ادا کیا جائے، اسی طرح اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اور آپ کی صفات کو بھی مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ اگر عقیدہ توحید کو درست کر لیا، اللہ کو مانا جیسے ماننے کا حق ہے، اللہ کی صفات کو ماننا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور اس کے محبوب کی رسالت کو نہیں ماننا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے محبوب کی صفات کو نہیں مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، تو پھر یہ ادھورا ہے، درست نہیں ہے۔ یہ آئیے کچھ باتیں اب عقیدہ رسالت پر بھی کر لیں کہ عقیدہ رسالت کیا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، پھر سمجھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ خراب ہو گیا،
تو انسان کافر ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے اور ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اسی طرح عقیدہ رسالت کے متعلق بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے عقائد ہیں، بہت سارے ایسے احکام ہیں جن کا ماننا ایمان کا جز ہے۔ اگر عقیدہ رسالت اور نبوت پر ان چیزوں کا انکار اگر کر دیا تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور لازم ہے۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت اور اس کی رسالت کا انکار کر کے اور یہ کوئی اگر کہہ دے معاذ اللہ کہ میں ایک نبی کو نہیں مانتا باقی جتنے نبی آئے ہیں سب کو مانتا ہوں، تو پھر اس کا اسلام سے، دین سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ ہر نبی کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء پر تاریخ ہیں جو چار ہم اچھی طرح جانتے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن عظیم۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے صحیفے بہت سارے نبیوں کو اللہ نے عطا کیے، ان سب پر اور ان کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ضمناً ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے، ان میں دو مخلوقیں ایسی ہیں جو مرئی ہیں اور ایک غیر مرئی ہے۔ یعنی بہت ساری مخلوق ایسی ہے کہ جن کو ہم نے دیکھا، کچھ ایسی ہیں کہ جو دکھنے میں نہیں آ سکتی، ہمارے پاس بیٹھی ہوں، ہمارے پاس کھڑی ہوں، ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کو غیر مرئی کہا جاتا ہے۔ کچھ مخلوق وہ ہے کہ جن کو ہم مرئی کہتے ہیں، جانور ہیں، انسان نہیں ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، بھینس ہیں، لیکن مرئی ہیں، ہمیں دکھتی ہیں۔ غیر مرئی وہ ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، یہ غیر مرئی ہیں، یہ ہماری نظر نہیں چلے گا کہ ہمارے بازو میں کون ہے۔ جس طریقے سے ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے فرشتوں پر بھی ایمان لانا لازم ہے اور ضروری ہے، ملائکہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جنات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ لہذا یاد رکھیں اس بات کو کہ جس طریقے سے تمام نبیوں پر ایمان لانا اور ان پر جو کتابیں آئی ہیں ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نبوت ایک ایسا تمغہ ہے اللہ کی طرف سے اور ایسا مرتبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی شخص کتنی بھی عبادت اور ریاضت کر لے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ میں اپنی عبادت اپنی ریاضت کے ذریعے، اپنی نیکی کے ذریعے، اپنی فرما برداری کے ذریعے نبی بن جاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ درجہ نبوت اور تمغہ نبوت اللہ عطا کرتا ہے، اور جن کو عطا کرتا ہے وہ اس کے چنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی عبادت اور ریاضت، اپنی محنت اور مشقت کے ذریعے اگر وہ چاہے کہ نبی بن جاؤں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے، شب بیداری کر کے ہم نبی بن سکتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ دوسری بات، نبی بشر ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے ہیں، نبی انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت، ان کی انسانیت، ان کا جسم ہم جیسے لوگوں سے، عام انسانوں سے الگ ہوتا ہے۔ ان کی بشریت الگ ہے، ان کی بشریت بہت لطیف ہوتی ہے، ان کی بشریت کا خمیر اللہ رب العزت اپنے خود دست قدرت سے عطا کرتا ہے۔ ان کی بشریت کا جو خمیر ہے وہ ہمارے وہاں تصورات بھی نہیں جا سکتے۔ ہوتے بشر ہیں لیکن ہماری بشریت میں اور ان کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق، یہ بھی ایک مثال بہت چھوٹی رہے گی، کتنا فرق ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ان سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں۔ نبی کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی سے بھی نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نبوت چھنتی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا، کسی کی نبوت کو واپس نہیں لیا۔ ولایت واپس ہو جاتی ہے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن نبوت چھینی نہیں جاتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اپنے اس علم میں سے جس کو غیب کا علم کہتے ہیں اس میں سے عطا کرتا ہے، وہ جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کا بھی علم غیب اس کا ذاتی نہیں ہوتا، اللہ عطا کرتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ کہ انبیاء کرام جو آتے ہیں، ہر قوم کی طرف آئے، انبیاء کرام جو آتے ہیں وہ غیب ہی کی خبریں دینے کے لیے آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی حدیثیں موجود ہیں۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبریں عطا کی، جو بتایا ہمیں، وہ سینکڑوں نہیں، لاکھوں، ہزاروں برس آگے کی بات بتا دی۔ یہ ہوگا، دنیا تو دنیا، آخرت کی بات بتا دی۔ میدان محشر میں یہ ہوگا، قیامت میں یہ ہوگا، حالانکہ نہ ابھی قیامت برپا ہوئی ہے، نہ میدان محشر برپا ہوا ہے، نہ ابھی دوزخ کو میں کوئی گیا ہے یا دیکھا ہے دوزخ کو، نہ جنت میں کوئی گیا ہے نہ دیکھا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ایک ایک بات بتا دی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ آنے والی بات جو بتائی، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اس کو اپنے غیب کے علم سے بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسا کہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، صحیح تعداد اللہ اس کا رسول جانتے ہیں، انبیاء اور رسول جو بھیجے ہیں، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جن میں 313 رسول کہلاتے ہیں اور 5 مرسل کہلاتے ہیں۔ مرسل میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ 313 رسول ہوں یا مرسل ہوں یا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہوں، یہ سب کے سب جب ملتے ہیں تو یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو اللہ نے وہ تمغہ اور وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ سارے نبیوں کی نبوت اور سارے رسولوں کی رسالت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بلند اور افضل کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں سے تو افضل ہیں ہی، رسولوں سے تو افضل ہیں ہی، مگر یاد رکھیں کل کائنات سے اللہ نے جو کائنات، جو مخلوق پیدا کی ہے، کل کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے۔ حضور سب سے افضل ہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تو پہلے جتنے نبی بھی آئے وہ اپنی قوم کے لیے آئے، اپنی قوموں کے لیے آئے۔ بیک وقت کئی نبی بھی رہے، مگر یہ تاجدار کائنات کو تمغہ ہے کہ جب حضور کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو کل کائنات کا رسول بنایا اور فرمایا میرے محبوب طریقے سے میں اپنی ذات اور صفات میں، میرے محبوب جس طریقے سے میں اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہوں، اور مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرا مثل کوئی نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرے محبوب اسی طریقے میں آپ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں۔ ہم نے آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، آپ کو ہم نے فضیلت دی ہے، آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ ہم رب العالمین ہیں تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی مصطفائی ہے۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اے میرے محبوب ہم نے آپ کے سر اقدس پر ایک امامہ باندھا ہے، ایک تاج پہنایا ہے، اور وہ ہے خاتم النبیین کا، کہ اب آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا حضور کا کمال سارے انبیاء کے کمالات سے افضل۔ حضور کے اختیارات میں اللہ رب العزت نے جو اختیارات عطا کیے ہیں وہ سارے نبیوں سے زیادہ اختیارات آپ کو دیے۔ آپ کو جو علم دیا وہ تمام نبیوں سے سب سے زیادہ علم دیا۔ حضور کی جو نبوت ہے اور اس نبوت کی جو شریعت ہے وہ بھی بے مثال، حضور کی نبوت میں جو طریقت ہے وہ بھی بے مثال، اور حضور کی نبوت میں جو حقیقت ہے وہ بھی بے مثال۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کوہ طور تک پہنچی جس کو طریقت کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی طریقت کشتی تک پہنچی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طریقت آسمانوں تک پہنچی. لیکن آئیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جب شریعت کی بات آتی ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصیٰ میں سب پیچھے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی شریعت کی اقتداء کرتے ہیں اور حضور کی شریعت امام بنی ہوئی ہے. حضور کی جب طریقت کی بات آتی ہے تو پھر کوہ طور پر نہیں رکی, آسمانوں پر بھی نہیں رکی, مصطفیٰ کی طریقت کا پڑاؤ سدرۃ المنتہا پر پہنچا. لیکن جب مصطفیٰ کی نبوت کی حقیقت کی بات آتی ہے تو پھر سدرۃ المنتہا سے بڑھ کر اس مقام پر جا کر پڑاؤ پہنچا کہ جس کو دنا فتح اللہ کہا جاتا ہے. لہذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے شارح بھی بنایا اور شارح بھی بنایا. آپ شارع الاسلام بھی ہیں اور آپ شارح الاسلام بھی ہیں, یعنی جو فرما دیں وہ شریعت بن جائے. اور جہاں قرآن خاموش ہو, جہاں قرآن کچھ نہ کہتا ہو مگر جو زبان مصطفیٰ سے نکل جائے وہ بھی شریعت بن جائے. آپ شارح بھی ہیں اور شارع بھی ہیں. جس چیز کو چاہیں آپ حلال کر دیں, جس چیز کو چاہیں آپ حرام کر دیں. اللہ رب العزت نے آپ کی حاکمیت کو اپنے بندوں پر لازم کیا ہے, اپنی اطاعت کو لازم کیا ہے. فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا محبوب تم سے محبت کرے, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا محبوب تمہارا رب تمہیں چاہے, تم یہ چاہتے ہو تمہارا رب تمہیں اپنے قریب کرے, اور تم یہ چاہتے ہو تمہارا رب تم سے پیار کرے, محبت کرے, تو پھر اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو. تم میرے محبوب کی اگر اتباع نہیں کی تو پھر ساری تمہاری عبادتیں, ساری ریاضتیں یہ میرے بارگاہ میں اور میرے دربار میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کوئی مقام نہیں رکھتی. لہذا میرا محبوب اور میرے محبوب کے متعلق جو عقیدہ ہے, جس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے, اس میں بھی تمہیں کمال ہونا چاہیے, اس میں بھی تمہیں پختگی ہونا چاہیے, اور عقیدہ توحید بھی تمہارا درست ہونا چاہیے. عقیدہ توحید اگر تمہارا درست ہے اور عقیدہ رسالت بھی تمہارا درست ہے تو پھر تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں. اور اگر تم نے عقیدہ توحید درست کر لیا اور عقیدہ رسالت کو اگر برباد کر لیا تو پھر تمہارا کوئی بھی عمل میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے, نیا سال شروع ہو گیا, اور نیا سال شروع جب ہوتا ہے تو کچھ پیغامات لاتا ہے, کچھ سوال کرتا ہے. اور آج ہم سے بھی یہ نیا سال سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں, اے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں, جو سال تمہارا گزرا ہے ذرا ہمیں بتاؤ تو کہ تم نے پورے سال میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. یہی وہ مہینہ ہے اور یہی وہ تاریخیں ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا اور اسلام کا ایک تاریخی تعلق ہے, وہیں دوسری طرف ایک عقیدے کا تعلق بھی ہے, ایک محبت کا تعلق بھی ہے. ہم سے کچھ سوالات بھی ہیں, اور وہ واقعے جس کو ایک عجیب واقعہ کہا جاتا ہے جو 1300 سال سے زائد عرصہ گزر گیا, اور جب جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس واقعے کی یاد دہرائی جاتی ہے, ان نفوس قدسیہ کو یاد کیا جاتا ہے, ان کی یادیں اپنے دلوں میں سجائی ہوئی جو ہوتی ہیں ان کو پھر تازہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسی دین کے لیے, اسی اسلام کے لیے اور اسی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے ناموس کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں آن کر اپنے بچے کو قربان کیا تھا. سب کچھ قربان کر دیا, مال بھی گیا, جانیں بھی گئیں. کس لیے گئیں؟ کہ نہ عقیدہ توحید پر آنچ آئے اور نہ عقیدہ رسالت پر آنچ آئے. ہمیں اس بات پر غور و خوض کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہونا چاہیے اور عقیدہ رسالت کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہمارا 10 دن تک جاری رہے گا, اور وقت مقررہ پر 9:30 بجے روزانہ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ بیان قسط وائز چلے گا. آج اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں. آج پہلا دن ہے, کل سے انشاءاللہ العزیز ٹھیک 9:30 بجے ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا, اور آگے پھر ہم اور بہت سارے موضوعات پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں کہنے سے
اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری زندگی میں نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ رب العزت اس سال کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث رحمت بنا دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس ماہ محرم الحرام کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے لیے محترم بنا دے، اور بالخصوص اہل بیت اطہار اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جملہ اہل بیت کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الہ العالمین، ابھی تیرا ذکر کیا، تیرے رسول کا ذکر کیا، پروردگار عالم تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھا، اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو، ہمارے اس درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم جتنے سامعین اور ناظرین اے اللہ اس ذکر میں شریک ہیں، سب کی شرکت کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر آفت سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، بالخصوص اس ذکر و اذکار کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا علیہ الصلاۃ والسلام، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین اور جملہ صحابہ کرام، جملہ انبیاء کرام، جملہ و مرسلین اعظام اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ پروردگار عالم تو تمام اپنے نیک بندوں کی بارگاہ میں اس کو ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین مسلمات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روح کو میرے مولا اس کا ثواب عطا فرما دے، اور بالخصوص اس کا ثواب شہداء کربلا، اخص الخاص نواسہ رسول اور ان کے اہل بیت اور ان کے محبان اہل بیت اور ان کے ساتھی اور ان پر اپنی جان قربان کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، جو میدان کربلا میں اس دین کی حفاظت کے لیے، اس عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے اور عقیدہ رسالت کی حفاظت کے لیے اور اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میرے مولا ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ ان کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اے اللہ اہل بیت کے صدقے میں اور شہداء کرام کے صدقے میں تمام ہماری جان اور مال اور سب کی حفاظت فرما لیں، ہمیں چین اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما،
اللہ سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمارے ملک بالخصوص ہمارے سرزمین ہند میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما اور ہمارے ملک کے اندر بھائی چارہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جب تک جئیں اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وبارک وسلم۔